ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ سورہ آل عمران کی چند آیتیں ہیں. ان میں ایک اہم حکم دیا جا رہا ہے تمام مسلمان کہ اپنے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو، جلدی کرو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے بقدر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. متقین لوگ کون ہیں؟ جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ حالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی لیتے ہیں، اور جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کو کافی سے محبت فرمائی. قرآن پاک میں بار بار جنت کا تذکرہ کیا گیا. جنت کے تذکرے آج ہماری محفلوں سے ختم ہو گئے، ہمارے گھروں سے ختم ہو گئے. کیا نعمت اللہ نے تیار کر رکھی ہے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اس کے تذکرے میں آئے. اس لیے فانی دنیا کی طرف اس کی چمک دمک، اس کی رونق، یہ ہمیں اپنی طرف کھینچ لے اور ہم اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی چمک دمک نظر آ رہی ہے. اس کے فانی ہونے کو سمجھتے بھی ہیں کہ ہاں یہ فانی ہے، اس کو بقا نہیں، مگر چمک دمک ایسی ہے کہ اس میں ہم الجھ کے رہتے ہیں. اور چونکہ جنت کے تذکرے نہیں ہیں، اس لیے جنت کی نعمتیں، جنت کی بہاریں، جنت کی انعامات، وہ سب اوجھل ہیں نگاہوں سے. قرآن پاک میں بار بار جنت کے تذکرے، بار بار جنت کے تذکرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو مانگنا سکھایا. مناجات مقبول میں دعا ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. صحابہ کو تعلیم فرمایا ہمارے نبی نے کہ اللہ سے یوں مانگو کہ یا اللہ میں آپ سے آپ کی رضا مانگتا ہوں اور جنت مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اور یا اللہ آپ کی ناراضگی سے اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں.
دعا تعلیم فرمائے، جنت کے تذکرے فرمائے ہمارے نبی نے، جنت کی نعمتیں بیان فرمائی، اور جنت کن اعمال سے ملتی ہے وہ بتائیں، اور پھر دعائیں تعلیم فرمائی کہ یہ مانگو اللہ سے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ کیوں اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کی رضا چاہتا ہوں اور جنت کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور فرمایا کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو، تو بس اب اس آیت فرض نماز کی ادائیگی کرنے والے کے درمیان اور جنت کے درمیان موت حائل ہے، بس ادھر موت آئی ادھر جنت کی نعمتیں اس کے لیے شروع ہوئی۔ تدابیر بتائیں، اعمال بتائے کہ کن اعمال سے جنت ملے، تو جنت کے تذکرے، جنت کی نعمتوں کے تذکرے، جنت حاصل ہونے والے اعمال کے تذکرے اور جنت کے حصول کے لیے دعائیں، سب ہمارے نبی نے سکھائی۔ جب اتنی اہم نعمت ہے، اتنی اہم دولت ہے جنت، آج ہمیں اس کا کتنا شوق ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اس کا کتنا شوق دلایا، ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں اس کے فانی ہونے کو، دنیا کے فانی ہونے کو کتنا بیان کیا۔ یہ بازار بھرے ہوئے ہیں، یہاں بازاروں میں مہنگے مہنگے کپڑے خواتین خرید رہی ہیں، مہنگے مہنگے سینڈل خرید رہی ہیں، مہنگے مہنگے زیورات خرید رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس یہاں کی زیب و زینت کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، اس لیے بس یہیں کے اسٹیٹس کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں مسلمان لگے، چونکہ جنت کے تذکرے نہیں ہیں، جنت کی نعمتوں کے تذکرے نہیں ہیں، اس لیے وہ اوجھل ہے نگاہوں سے۔ قرآن پاک میں بار بار جنت کے تذکرے، بار بار جنت کے تذکرے، جنت کی نعمتیں، جنت کی نہریں، جنت کی شرابیں، اتنے تذکرے ہیں ہر موضوع۔ پورا رسالہ حضرت عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کے اوپر تحریر فرمائی، اس میں ساری قرآن اور احادیث کو جمع ہے۔ قرآن کی اس آیت میں یہ نعمت کا تذکرہ، اس آیت میں یہ نعمت کا تذکرہ، جنت کے پھلوں کا تذکرہ، جنت کے کھانوں کا تذکرہ، جنت کے لباس کا تذکرہ، جنت کے زیوروں کا تذکرہ، ہر چیز کا تذکرہ قرآن نے کیا، مگر آج ہم ان تذکروں سے غافل ہیں۔ اور حکم دے دیا اللہ نے کہ دوڑ لگاؤ جنت کی، اعمال جنت کو اختیار کرو، جن اعمال سے جنت ملتی ہے ان کو اختیار کرو تاکہ تم جنت میں پہنچو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل امین گئے، پوری جنت کی سیر فرمائی، وہاں کی نعمتیں دیکھی، وہاں کے درخت دیکھے، وہاں کے پھل دیکھے، وہاں کی بہاریں دیکھی، وہاں کی نہریں دیکھی اور حسین مناظر دیکھے۔ پھر واپس آئے، ہمیں کیا دیکھا؟ یا اللہ بڑی شاندار آپ نے جگہ بنائی ہے، اور یہ تو ایسی جگہ ہے کہ آپ کے تو سارے بندے یہاں آ جائیں گے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہاں نہ آنا چاہے، ہر ایک یہاں پہنچ جائے گا۔ جس کو بھی پتہ چلے گا کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں تو وہ یہاں ضرور پہنچے گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی زیارت کے لیے بھیجا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل امین نے جہنم کا چکر لگایا، دیکھا تو
وہاں کے عذاب، وہاں کی پریشانیاں، وہاں کی مصائب، وہاں کی آگ، وہاں کی تپش، وہاں کے غم، وہاں کے دکھ، وہاں کی تکلیفیں دیکھ کر آئے تو میں اللہ یہاں تو کوئی جانا ہی پسند نہیں کرے گا آپ کے بندوں میں سے، یہاں کون جا سکے، کوئی پسند ہی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو تو ڈھانپ دیا مکارے سے، ناگواریوں سے، کہ جنت کو ڈھانپا ناگواریوں سے، مشقتوں سے، اور جہنم کو ڈھانپ دیا شہوات اور خواہشات سے۔ جبرائیل امین نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا یا اللہ، یہ خواہشات سے آپ نے جہنم کو ڈھانپ دیا ہے، تو ہر بندہ اپنی خواہش میں لگے گا، اپنی چاہت میں لگے گا، اپنی من چاہی میں لگے گا، جو اس کے جی میں آئے گا وہ کرے گا، تو پھر تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، سبھی یہیں آئیں گے۔ کہاں تو یہ فرما رہے تھے کہ کوئی یہاں جائے گا نہیں، اور جب دیکھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے اس کو ڈھانپ دیا اور بندوں کے نفس کو دیکھا تو خواہشات کی طرف جاتا ہے، تو فرمایا یا اللہ یہاں تو ہر ایک پہنچے گا، کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکتا۔ اور دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو، جنت کو ناگواریوں کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ فرمایا یا اللہ بندے آپ کے وہ ناگواریوں کو، مشقتوں کو، مجاہدوں کو کہاں برداشت کریں، یہاں تو بہت کم لوگ پہنچے۔ فرمایا بس یہی میرا اصول، یہ ضابطہ بنا دیا، قانون بنا دیا۔ روایت میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا ناگواریوں سے۔ اب دیکھو ٹھنڈی راتیں ہیں، لمبی راتیں ہیں، تہجد میں اٹھنا کتنا ناگوار ہے، کتنا نفس کے خلاف ہے، کتنی نفس پہ چوٹ پڑتی ہے، حتیٰ کہ فجر میں اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، چاہے جائے کہ تہجد میں اٹھا جائے، اور پھر فجر یہ فرض قرار دے دی، اس میں اٹھنا کتنا مشکل ہو گیا۔ جو مستقل پکے نمازی ہیں ان کے لیے بھی فجر میں اٹھنا محال ہو رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے، ناگوار ہے، مگر ہے جنت کا راستہ یہ۔ اور جہنم کو ڈھانپ دیا خواہشات سے، تو یہ بستر میں پڑے رہنا یہ خواہش ہے، تو خواہش پہ ڈٹے رہنا، خواہش پر عمل کرتے رہنا یہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ خواہشات کے خلاف مجاہدہ کر کے اعمال جنت کو اختیار کرنا یہ جنت پہ لے جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عجیب عنایات ہیں، عجیب شفقتیں ہیں، عجیب رحمتیں ہیں کہ پھر جو تھوڑی سی ہمت کرتا ہے تہجد میں اٹھنے کی، اسے تہجد کا ایسا مزہ دے دیتے ہیں، ایسی لذت دے دیتے ہیں کہ پھر وہ نہیں اٹھتا تو اسے سارا دن مزہ نہیں۔ جو لوگ تہجد کا ذائقہ چکھے رہے ہیں ان سے پوچھئے، آنکھ کھل جاتی ہے، وہ خود اٹھا دیتے کہ اٹھو ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ، چاہے رات کتنی دیر سے سوئیں آنکھ کھلتی ہے، پھر یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے سخت سردی ہو چاہے ٹھنڈا پانی ہو، ہمت ہوتی ہے، تہجد بھی پڑھتے، فجر بھی پڑھتے۔ تو جنت کا راستہ تو یہ، اور خواہشات کا راستہ کیا ہے کہ بھئی جو من میں آیا کر لیا۔ دیکھیے شادی بیاہ میں لوگ کس طرح مگن، خواہش ہے، بس خواہش ہے یہ پوری کرنی ہے۔ ایک نوجوان آیا مشورہ کر، کہنے لگا کہ بھئی وہ لڑکی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹری کروانی پڑے گی، انٹری، اور اگر انٹری نہیں کرواتے تو پھر رشتہ ختم، ہال بک ہو چکا ہے، تاریخ طے ہو چکی ہے، کارڈ بٹ چکے، شادی کارڈ،
اب لڑکی والوں کی ضد یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ ہال میں داخل ہو، ہاتھ پکڑ کے ساری دنیا اس بے حیائی کو دیکھے، اور یہ ہماری خواہش ہے، بچی کی خواہش ہے، اور بھائی ایک ہی موقع پر شادی ہوتی ہے، شادی ایک مرتبہ ہی ہوتی ہے، یہ خواہش ہمیں پوری کرنی ہے بھائی۔ اب یہ کہاں کا راستہ ہے؟ اس بچی کی یہ خواہش، اس کی ماں کی یہ خواہش، اس کے باپ کی یہ خواہش، اس کے بھائیوں کی یہ خواہش، اس کی بہنوں کی یہ خواہش، اس کی چچی کی یہ خواہش، اس کی مامی کی یہ خواہش، یہ سارے رشتہ دار اس میں شریک ہیں نا، یہ کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ اور وہ نوجوان یہ کہنے لگا کہ سب مجھے سمجھا رہے کہ تم مان جاؤ، اس کو کوئی نہیں سمجھا رہا، اس کے اپنے بھی اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ نازک موقع ہے، رشتہ ٹوٹ جائے گا، مناسب نہیں ہے، توڑ نہیں کرنا چاہیے، دین توڑ نہیں سکھاتا، دین تو جوڑ سکھاتا ہے۔ یہاں والے بھی یہی دے رہے ہیں، لڑکے والے بھی لڑکے پہ زور دے رہے ہیں، لڑکی والے بھی لڑکے پہ زور دے رہے ہیں، وہ بیچارہ پریشان ہے کہ کیا کرے۔ یہ خواہشات یہ کہاں لے کے جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ اور اسی شادی کے دوران اگر انہی میں سے کوئی مر جائے، کہاں جائے گا؟ کیونکہ تذکرے نہیں ہیں نا، موت کے تذکرے نہیں ہیں، جنت کے تذکرے نہیں ہیں، انٹری کے تذکرے ہیں کہ فلاں کی شادی میں ایسی انٹری ہوئی تھی، فلاں کی شادی میں ایسی انٹری ہوئی تھی۔ اس کے اتنے تذکرے ہیں کہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ یہ عمل ہونا چاہیے بھائی، تو بڑا اچھا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، اس کے تذکرے ہیں، لہذا ہر ایک کی خواہش ہے کہ یہ ہو۔ اور وہاں اس مجمع میں 500 آدمی بیٹھے ہیں، کوئی ایک اٹھ کر واپس نہیں جاتا کہ میں یہ دعوت چھوڑتا ہوں اس لیے کہ یہ بے حیائی کا منظر ہے، مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ یہ بے حیائی کا منظر وہ قائم کریں مسلمان۔ 500 آدمی کی دعوت ہے، 500 کے 500 بیٹھے، اس میں سے کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایسا ہونا نہیں چاہیے، بری بات ہے، صرف زبانی کلامی تذکرے کیا، ناگواری کا اظہار، ناراضگی کا اظہار، غصے کا اظہار کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہ آگے کھانا ہے، وہ خواہش ہے، مزے کی چیزیں ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد وہ کھانا شروع ہوگا، کھائیں گے پیئیں گے اور توبہ توبہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ بتاؤ، وہاں سے تو واپس آنا چاہیے تھا۔ صاحب خانہ کو جس نے دعوت پہ بلایا تھا اس کو کہنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیوں بلایا تھا؟ اس گناہ کے لیے بلایا تھا، اس جہنم میں جانے والے راستے کے لیے بلایا تھا، اس کو سنا کر آنا چاہیے۔ اللہ کے لیے توڑنا ہے، اللہ کے لیے جوڑنا ہے، وہاں اس کو کھری کھری سنانی چاہیے۔ اور کھری کھری کون سنائے گا؟ جو خود بچے گا۔ اب کھری کھری سنانے کی ہمت اس لیے نہیں ہوتی کہ کل میرا بھی معاملہ ہوگا، میں بھی یہی کروں گا، تو میں کیسے کہوں؟ اس لیے آدمی جب دب جاتا ہے، کوئی کہتا نہیں ہے، اور اس لیے یہ پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ 2-3 سالوں میں یہ ایسی وبا چل پڑی کہ ایک رواج سی ہو گئی، یعنی عیب بھی ختم ہو گیا۔ جو شروع میں یہ چلی تھی تو تھوڑا سا عیب سمجھا جا رہا تھا، اب عیب ہونا بھی ختم ہو گیا کہ اس کو عیب کہنے والے ہی نہ رہے، اس کے تذکرے ہی نہ رہے کہ یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جنت کی طرف دوڑ لگا، اور یہ کہاں کی طرف دوڑ ہے؟ کس راستے پہ ہم مسلمان جا رہے ہیں؟ اور پھر شادی کے بعد لڑائیاں جھگڑے، یہ جو وبال آتا ہے، شامت اعمال آتی ہے، تو پھر لڑکے والے بھی پریشان، لڑکی والے بھی پریشان، پھر کہتے ہیں بتائیں کس نے جادو کرا دیا، کس کی نظر لگ گئی، کون ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ پھر یوں کہتے ہیں بھائی دنیا میں بھی اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالا، اور آخرت میں تو بھگتنا ہی پڑے گا اس کا وبال، اور پریشانی الگ ہے، الجھنیں الگ ہوئی، توڑ فساد الگ ہوا۔ اس لیے قرآن تو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جنت کی طرف دوڑو۔ دوڑنا کس کو کہتے ہیں پہلے بتا دیا کہ دوسری تمام ضرورتوں کو چھوڑ کر اس کام میں لگو، اعمال جنت کو اختیار کرنا۔ کن اعمال سے جنت میں داخلہ ہوتا ہے وہ ان کو اختیار کرنا۔ اب ایک کتابوں میں لکھا ہے
کہ جنت کے 8 دروازے، 8 دروازے. ایک دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ. اس دروازے سے نمازی جنت میں داخل ہے. اور ایک دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، جو صدقہ خیرات کرنے والے ہیں وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے. ایک دروازے کا نام ہے باب الجہاد، جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں اپنی ساری صلاحیتیں لگا دینے والے، یہ اس باب الجہاد سے جنت میں داخل ہوں گے. اور ایک دروازہ باب الریان ہے، روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے. اور ایک دروازہ باب الذکر ہے، اس سے ذاکرین ہنستے ہنستے داخل ہوں گے، مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے. اور ایک دروازہ باب الحج ہے، کثرت سے حج و عمرہ کرنے والے اس دروازے سے داخل ہوں. اور ایک باب المتوکلین ہے، باب المتوکلین، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اللہ پر توکل کرنے والے، ہر معاملے میں ہر کام اللہ پر سونپنے والے، یہ اس دروازے سے چلے جائیں. اور یہ 8واں دروازہ جو ہوگا وہ ہوگا غصے کو پی جانے والے، جو غصہ پی جاتے ہوں گے وہ یہ 8ویں دروازے سے داخل ہوں. اب بتاؤ کہ یہ کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ جنت کے یہ دروازے. اب میں سوچوں، آپ سوچیں، ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بھئی تم کون سے دروازے سے جانا پسند کرو گے؟ اب یہ کون پوچھے گا؟ یہ دروازوں کی یہ تفصیلات کیوں بتائی گئی؟ تاکہ مذاکرے ہوں، شوق پیدا ہو. ایک بیٹا کہے میں تو باب الصلاۃ سے داخل ہوں گا، دوسرا کہے میں باب الریان سے داخل ہوں گا، ایک کہے میں باب الجہاد سے داخل ہوں گا، کوئی بیٹی کہے کہ میں تو باب الحج سے داخل ہوں، کوئی کہے کہ میں جو ہے وہ غصہ ضبط کر کے اس دروازے سے داخل ہوں. یعنی یہ کون پوچھے گا اپنی اولاد سے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اب یہ جنت کے تذکرے کون کرے گا؟ کون اپنی اولادوں سے پوچھے گا کہ بھئی تم کس دروازے سے جانا پسند کرو؟ دنیا کی چیزیں تو پوچھتے ہیں بیٹیوں سے کہ بیٹی تمہیں کون سے کپڑے چاہیے، بیٹا تمہیں کون سے جوتے چاہیے، بیٹی کہتی ہے مجھے کھلا موبائل چاہیے. ابا حاضر کرتا ہے کہ بیٹی نے کہا ہے بیٹی کو یہ موبائل ڈال، چاہے اس سے وہ کس راستے پر پڑ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ بیٹی نے کہا ہے، بیٹی کی کیسے بات ٹالے. اللہ نے دیا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پہلے بیٹی کی یہ خواہش بھی پوری کرو. جس قسم کا وہ منگاتی ہے، جتنا مالدار آدمی ہو بیٹیوں کو بھی اس قسم کے موبائل دیتا ہے جس میں ساری خرافات ہوتی ہیں بیٹیوں. اور یہی باپ کبھی زندگی میں اپنی بیٹی سے یہ نہیں پوچھے گا بیٹی آپ کون سے دروازے سے جنت میں جانا پسند کریں، کون سے دروازے سے جنت میں جانا پسند کریں. آپ نے اپنے آج کل نوجوانوں میں یہ ہوتا ہے کہ تمہارا جو ہے پسندیدہ رنگ کون سا ہے، اور تمہارا پسندیدہ اسٹار کون سا ہے، اور فیوریٹ اسٹون کون سا ہے، کون سا پتھر پسندیدہ ہے، کون سا جو ہے تمہارا ستارہ ہے. یہ عمومی فضا ہے، کیونکہ یہ میڈیا میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو کوئی باپ یہ بیٹے سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں بیٹا تم کون سے دروازے سے جنت میں جانا پسند کرو گے، جنت کے 8 دروازے ہیں، بتاؤ تم کون سے دروازے سے جاؤ گے. کیوں؟ تذکرے نہیں، یہ تذکرے ہمیں زندہ کرنے ہیں، یعنی جنت کی نعمتوں کے مذاکرے کرنے اور پھر شوق دلانا ہے اپنی اولاد کہ بھئی ہم یہ دروازے سے جنت میں جائیں کہ ہم یہ دروازے سے جائیں، اور اس کی تیاری کریں. اب باب الصلاۃ اس سے کون جائیں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ فرائض کے بعد
جو کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنے والے ہوں گے وہ باب الصلاۃ سے جاتے ہیں۔ فرائض فرض نماز 5 جو اس کا پابندی سے اہتمام کرنے کے بعد پھر جو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اشراق پڑھتے ہوں گے، چاشت پڑھتے ہوں گے، اوابین پڑھتے ہوں گے، تہجد پڑھتے ہوں گے۔ اب پوچھنا ہے بچوں سے، بیوی سے، بھئی تم نے جو ہے تہجد پڑھ لی، تہجد کا ادنا درجہ بتایا گیا عشاء کے فوراً بعد، درمیانہ درجہ سونے سے پہلے، اعلیٰ درجہ رات کو آخری پہر میں اٹھ کر، کسی بھی درجے میں ہم تہجد میں تو آ جائیں، تہجد والوں کی فہرست میں تو آ جائیں۔ پھر فجر کا اہتمام، پھر ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ، اور خواتین مرد گھر میں تعین وقت کے ساتھ، یہ نہیں کہ کبھی ظہر 1 بجے ہو رہی ہے تو کبھی 3 بجے ہو رہی ہے۔ اہتمام عمل تو نہ ہوا، بس ایک ذمہ داری ہے، بس وہ بوجھ کو پورا کرنا ہے، یہ نہ ہو۔ ذوق شوق ہو کہ بھئی یہ میں نے وقت مقرر کیا ہے ظہر کا، مجھے اس وقت پڑھنا ہے، پھر اس وقت میں اہتمام سے خواتین فرائض کا اہتمام کریں۔ تو فرائض جس کے ذمے ہیں وہ پورے کریں، اور جس کے ذمے قضا نمازیں ہیں وہ ادائیگی شروع کریں۔ کتنے لوگ ہیں قضا نمازیں ذمے میں ہیں، وہ اشراق بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا فضل ہے ضرور پڑھنی چاہیے، مگر ان اوقات میں اگر قضا نمازیں پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قضا نمازیں یہ ایک قسم کا قرض ہے جو ادا کرنا ہے، اور جو نفل نمازیں وہ ایک نفلی صدقہ خیرات ہے، تو بھائی نفلی صدقہ خیرات کے بجائے قرض ادا کرے آدمی۔ اور ایسے ہی ایک صاحب کہنے لگے بھائی وہ میرے ابا کی برسی ہے تو میں نے 5-6 ہزار روپے جمع کیے ہیں، تو برسی منانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ آ جانا بیان کرنے کے لیے، برسی بھی ہو جائے گی، کچھ بیان بھی ہو جائے گا، اور ایک دیگ کے پیسے ہیں 6,000 کی ایک دیگ بن جائے گی، تو انشاءاللہ ابا کی روح خوش ہو جائے گی۔ سادہ سا آدمی محبت سے کہنے لگا کہ بھائی تم ایسا کر لو۔ ہم نے کہا بھائی تم جو 6,000 کی دیگ بنا رہے ہو یا ابا کو ایصال ثواب کے لیے بنا رہے ہو، تو اگر ہم اس سے بہتر طریقہ تمہیں بتا دیں جس سے ابا کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے تو وہ عمل کر لو۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو جو تم ایصال ثواب کرو گے یہ تو نفلی صدقہ خیرات ہے، تمہارے ابا کی کتنی نمازیں ذمے میں ہوں گی، ایک نماز کے 100 روپے فدیہ، 6 نمازیں ہوتی ہیں وتر سمیت، تو 600 نمازیں ہوتی ہیں، تو تم 600 روپے کی ایک دن کی نمازیں ہوتی، اب تمہارے پاس 6,000 روپے، تو یہ 10 دن کی نمازیں تمہارے ابا کی ادا ہو گئی، 10 دن کی نماز۔ اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ابا کو فائدہ ہو تو تم یہ صدقہ کر دو، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہوں ان کے گھر میں راشن ڈلوا دو، اور یہ نیت کرو کہ یا اللہ یہ میرے ابا کی جو نمازیں قضا ہیں اس کے فدیے میں یہ 6,000 روپے دے رہا ہوں، آپ میرے ابا کی یہ 10 دن کی نمازیں معاف فرما دیں۔ بتاؤ ابا کو کتنا فائدہ ہوگا۔ اور اگر تم یہ 6,000 کی دیگ کھا جاؤ گے اور دوستوں کو اور قریب رشتہ داروں کو کھلا دو گے تو کیا ہوگا؟ تو تھوڑا بہت ثواب مل جائے گا، وہ بھی ملے تو ملے، صحیح نیت ہو، اخلاص ہو، تو کھانے پینے والے تو کھا کھو کے چلے گئے، مگر فرض تو ان کی 10 دن کی نمازیں تو ان کے ذمے سے ثابت نہ ہوئی، تو ابا کو فائدہ ہے اس میں۔ کہنے لگا یہ کام بہت اچھی بات بتائی، میں انشاءاللہ اسی طرح کروں گا، تو بہت اچھا ہے۔ ہم نے کہا جس میں ہلہ گلا نہیں ہے، شور شرابہ نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، کھانے پینے نہیں ہے، رنگ رلیاں نہیں ہے، چپ کے ہے، بس اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہو تو چپ کے ہوتا ہے یہ کام، بھلے ایک دن کی نمازوں کا فدیہ دے دو۔
تو ان کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی، ان کو کتنا فائدہ ہو جائے گا اور سزا سے بچ جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہر آدمی کتنی نمازیں قضا ذمے میں ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگ اور بہت سی خواتین اشراق بھی پڑھتی ہیں، چاشت بھی پڑھتی ہیں، اوابین بھی پڑھ لیتی ہیں، تہجد بھی کچھ پڑھ لیتی ہیں، مگر قضا نمازوں کی ترتیب نہیں بناتی۔ تو پہلی فرصت میں قضا نمازوں کی ترتیب بنائی جائے۔ اگر باب الصلاۃ سے جانا ہے تو باب الصلاۃ سے وہ لوگ جائیں گے جن کی فرائض پورے ہوں گے اور پھر نوافل کی بھی کثرت ہوگی۔ اب نوافل بھی خوب ہو، قضا نمازیں ذمے میں ہو، تو کہاں سے وہ گیٹ کھلے گا؟ تو گیٹ کہ نو انٹری، یہاں سے داخلہ بند ہے، اس لیے کہ تمہارے ذمے تو بہت سی نمازیں قضا ہیں، تو یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اس لیے توجہ دینی ہے، دھیان کرنا ہے کہ ہمیں فوراً قضا نمازیں شروع کر دیں، جلد سے جلد ادائیگی ہو جائے۔ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز۔ ایک طریقہ یہ ہے قضا نمازوں کی ادائیگی کا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے ساری فجر زندگی کی نمٹا دیں، پھر ساری ظہر نمٹا دیں، جب وقت ملے فجر 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 پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ فجر پوری ہو گئی، پھر ظہر پہ آ جاؤ، پھر عصر پہ آ جاؤ۔ اس طرح بھی ہو سکتی ہے، یعنی جلد سے جلد یہ قضا ادا کرنی ہے، اس کی فکر کرنی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، اس پہ دھیان دینا ہے، اس کی توجہ کرنی ہے۔ اور اگر بھائی ایسے ہی رہے اور کہ ٹھیک ہے اللہ غفور الرحیم ہے، تو واقعی اللہ کے غفور رحیم ہونے میں تو شک ہونا ہی نہیں چاہیے، مگر قضا نماز ذمے میں رہ گئی تو آخرت میں بڑا خطرہ ہوگا بھائی۔ اس لیے آج سے آدمی ترتیب بنائے۔ بھائی یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے محرم 1441 ہجری کا آغاز ہوا، محرم کا مہینہ بھی چلا گیا، سفر المظفر بھی چلا گیا، ربیع الاول بھی چلا گیا، ربیع ثانی کی بھی آج جو ہے 15 تاریخ ختم ہو کر 16ویں شب شروع ہوئی۔ 16ویں شب، آدھا مہینہ ربیع ثانی کا تقریباً ختم ہو رہا ہو گیا۔ تیزی سے زندگی کے دن گزر رہے، تو ہم جلد سے جلد اپنا ترتیب بنائیں قضا نمازوں کی ادائیگی۔ تو پھر قضا نمازیں پوری ہو جائیں گی، پھر نوافل کی کثرت ہوگی، تو پھر اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں باب الصلاۃ سے آ جائے، اس کے لیے باب الصلاۃ کھلا ہوا ہے، آ جاؤ۔ کتنی مزے کی بات ہوگی، کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ اعلان ہو اور وہ آدمی اس میں سے نکل اور جنت میں جائے۔ اور دوسرا دروازہ جو ہے وہ باب الصدقہ کا ہے، جس کے ذمے زکاتیں ہیں وہ ادا کرے فرض، اور صحیح مصرف ڈھونڈ ڈھونڈ کر ادا کرے، شادی بیاہوں میں نہ دے زکاتیں۔ اب دیکھ لیجیے شادی بیاہوں میں کس طرح بے دردی سے مال ضائع کیا جاتا ہے، اور اس میں بہت سے لوگ زکات دے دیتے ہیں، ان کی زکات ادا ہی نہیں ہوتی، اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ بہت ضرورت مند ہے اور بھئی میں اس کا تعاون کروں، اور دوسروں سے بھی تعاون کرواتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا خیر کا کام کر رہا ہوں۔ وہ تو جب وہاں پکڑ ہوگی اور پٹائی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ میں تو کیا کر گیا۔ یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے کو پتا ہے بھئی آپ دے دو، بس میں جانتا ہوں غریب ہے اور بھئی بہت سفید پوش ہے، بس آپ دے دو، زکات دے دو، اور یوں سمجھتے ہیں بڑا خیر کا کام کر۔ بھائی آپ علماء سے جا کر پوچھیں کہ میں یہ خیر کا کام کرنا چاہتا ہوں، واقعی یہ میرے لیے خیر بنے گا یا میرے لیے شر بنے گا؟ ایسا نہ ہو میں لوگوں کی زکاتیں برباد کرنے کا ذریعہ بن جاؤں۔ بس وہ خیر پائی کا جذبہ اتنا غالب ہوتا ہے، کوئی خواہش جہنم کے راستے لے جا رہا ہے، خواہش ہے میری کہ میں اس کا تعاون کر دوں، اور جن لوگوں سے کروا سکتا ہوں کروا دوں، بھلے اس کی زکاتیں برباد ہوں، کچھ بھی ہوں، بس دو بول میں مجھے کہہ دیں کہ بھئی اس نے بڑا اچھا کام کیا، بھئی انہوں نے ہماری بڑی مدد کی، بڑی تعاون کی، اس پر خوش ہو رہا ہے۔ یہ دو چار جملے اس سے ایسا خوش ہو رہا ہے کہ لوگوں کی زکاتیں برباد کر رہے ہیں۔ بھئی یہی ہوگا نا کہ وہ جب بھی تذکرہ ہوگا تو یار اس نے یار بڑا تعاون کیا، اللہ اس کو اجر دے، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ کیا جزائے خیر ملے گی؟ جزائے شر ملے گی کہ اس نے لوگوں کی زکاتیں برباد کی۔
آپ معاشرے میں دیکھ لیجیے کس طرح لوگوں کی زکات بھی دے دو، وہی فلاں کی شادی ہو رہی ہے بھائی شادی حال کے لیے اور جو ہے جہیز کے لیے اور فلاں ضرورت کے لیے وہ زکات دے دے، واشنگ مشین کی زکات میں اور جو ہے فریج بھی زکات میں. کیا ضرورت ہے واشنگ مشین دینے کی، کیا ضرورت ہے فریج دینے کی، سب زکاتوں میں چل رہے. 52 کا سیٹ زکات میں، ساری چیزیں زکات. بھائی اتنی خیر پائی ہے تو زکات کے علامہ سے کام کرو، اس سے صدقہ دو تو باب الصدقہ کھلے گا، جنت میں جاؤ گے. مگر یہ کہ زکاتیں برباد نہ کرو. شادیوں میں آج کل بہت زیادہ زکاتیں لگ رہی ہیں اور لوگ جو ہے بے دردی سے جو زکاتوں والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بے دردی سے مال ضائع کرتے ہیں، کیوں ان کو پتہ ہے یہاں سے آ جائے گا وہاں سے آ جائے گا. اور زکات صحیح مصرف میں ادا ہو اور پچھلی زکاتیں قضا ہیں تو اس کی ادائیگی کی شکل بنائی جائے. ایک صاحب آئے کہنے لگے بھائی میری شادی کو 16 سال ہوئے، میں نے 16 سال سے زکات نہیں دی، میری جو ہے بیوی کی زیور کی زکات بنا کے دے 16 سال. ان کو ہم نے حساب بنا کے دیا. پھر کچھ دن بعد آئے کہنے لگے بھائی یہ 1 سال کی زکات کو یہ لے لو اور پھر بقایا انشاءاللہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کریں گے، یہ مدرسے میں رسید کروا دیں. دیکھو ایسے بھی جذبے ہیں اللہ کے فضل سے لوگوں کے. رخ پہ پڑنا ہے، صحیح رخ پہ آنا ہے. اب جب اس کا جذبہ یہ بن گیا کہ مجھے 16 سال کی زکات ادا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بناتے ہیں، غیب سے مدد فرماتے ہیں، غیبی روزی ملتی ہے اور سارے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں اور یہ جنت کے راستے پہ چل گیا. اور پرواہی بھلے برسوں کی زکاتیں میرے ذمہ ہیں، بس بھائی جنت کا جو دروازہ باب الصدقہ بنایا گیا ہے اس کے تذکرے آئے ہیں احادیث میں، تو کیوں آئے ہیں کہ مسلمان کوشش کریں کہ باب الصدقہ سے داخل ہو. ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہو اس کے ذمہ زکات لازم نہ ہو، اس کی زکات ادا ہو چکی ہے، اس کے ذمہ ساری زکات ادا ہو چکی ہے اور خوب نفلی صدقے خیرات کر کے باب الصدقہ اپنے لیے کھلوا لے کہ بھئی اس راستے سے چلا جائے. خوب نفلی صدقے خیرات کر کے. تو ایک تو زکات اگر پچھلے باقی ہیں تو اس کی ادائیگی کی فکر کریں. اور ایسے ہی قربانیاں بہت سی خواتین پر واجب ہوتی ہیں اور گھر میں ایک بکرا لے آتے ہیں لوگ، کہتے ہیں بھائی ہوگی کس کی طرف سے ہو گئی، ہم تو قربانی کر رہے ہیں، اللہ کے نام کر رہے ہیں، اللہ نام کر رہے ہیں، اللہ نام کر رہے ہیں، مگر بھائی متعین تو کرو کہ یہ بکرا کس کی طرف سے. اور عجیب معاملہ ہے، شوہر وہ صاحب نصاب نہیں ہوتا، شوہر عموماً بس کھاتے پیتے ہیں جو بس، اور بیوی کے پاس زیور ہے وہ صاحب نصاب ہے. تو قربانی تو کرنی ہے بیوی کی طرف سے، بکرا شوہر صاحب لائے. اب متعین نہیں کیا کہ میں بیوی کا واجب ادا کر رہا ہوں، بغیر اللہ کا نام قربانی کرنا، اللہ کا شکر ہے بھائی بکرا مل گیا اور بھائی بس قربانی کر دی. تو یہ نفل قربانی ہو گئی، بیوی کا واجب تو ذمے میں رہ گیا، قربانی بھی ہوئی اور واجب بھی ذمے میں رہ گئی. یہ بس خواہش کا اتباع ہے. یہ جو قربانی ہے یہ وہی خواہش کہ ہماری خواہش ہے ہم بھی قربانی کریں، بچے کہتے ہیں بکرا لاؤ، بچے کہتے ہیں دبا لاؤ، وہ خواہش ہے بچوں کی خواہش پوری کر رہے ہیں. بھائی قربانی ایک عبادت ہے کہ بچوں کی خواہش پوری کرنے کی چیز تھوڑی ہے. بھائی اب گائے، بچے کہہ رہے ہیں بکرا لاؤ، گائے نہیں کرتے. بھائی ہمارے گھر میں گائے کا گوشت کوئی نہیں کھاتا، ہم تو 1 یا 2 بکرے کر لیتے ہیں بس ٹھیک ہے. بھائی قربانی عبادت ہے، جس کی جو صاحب نصاب ہے اس میں قربانی واجب ہے، وہ قربانی ادا کرے. علماء سے پوچھے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، مجھ پہ قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ واجب ہوتی ہے تو ادا کرے، نہیں ہوتی تو بھلے. مگر یہاں پہ بچوں کی خواہش ہے، وہی خواہش تو جو خواہش پہ چلیں گے تو بھائی پھر یہ دین نہیں ہوگا، کچھ اور ہی ہوگا. ہاں دین تو یہ ہے. اب وہ بکرا لایا تو علماء سے پوچھے کہ بھئی میرے اوپر تو قربانی واجب نہیں ہے، بیوی پہ واجب ہے، تو یہ میں بیوی کی طرف سے لاؤں کیا کروں؟ پھر بیوی کی طرف سے لائے، اس کی طرف سے ذبح کرے تو پھر یہ واجب بیوی کا ادا ہو جائے گا. کیا عموماً بیوی کے پاس زیور ہوتا ہے، بیٹی کے پاس زیور ہوتا ہے، مگر عام طور پر بس
اللہ کے نام کر دیا تو نفلی قربانی بن گئی، واجب رہ گیا. تو اس لیے علماء سے پوچھ کر یہ جو باب الصدقہ ہے، جنت کا یہ جو دروازہ ہے، اس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو فرائض اور واجبات ادا کر کے خوب نفلی صدقے خیرات کرتے ہیں. تو اب کتنے لوگ ہوں گے کہ لا علمی میں ان کے ذمے کتنی قربانیاں واجب رہ گئی ہوں گی اور وہ خوب نفلی صدقے خیرات کرتے ہیں. اس وجہ سے دروازہ کھلے گا کہ واجب ان کے ذمہ رہا ہوا. دروازہ تو جب کھلے گا جب سارا واجب ادا ہوگا، فرض ادا ہوں گے، اس کے بعد نفل کی کثرت ہوگی، تو پھر یہ دروازہ کھلا ہوگا. تو بھائی جنت میں جانا ہے اور جنت میں جانے کے لیے یہ تیاریاں کرنی ہیں، یہ مذاکرے ہیں کہ یہ باتیں ہم خوب کثرت سے کریں. اس کا اتنا رواج ہو کہ یہی باتیں معاشرے میں رائج ہوں. دکاندار بھی یہی باتیں کرے اور آفسوں میں یہ تذکرے ہوں اور گھروں میں یہ تذکرے ہوں، محلوں میں یہ تذکرے ہوں کہ بھائی کون سے دروازے سے ہمیں جنت میں جانا ہے، اور اس کی کوشش کریں، اس کی تیاری کریں. تو اس لیے جس کے ذمے زکوٰۃ فرض ہے پچھلے عرصے کی وہ ادا کرنے کی فکر کرے، اور جن کے ذمے جو ہے وہ قضا قربانیاں ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کرے. علماء سے جا کے پوچھیں کہ ہم نے ایسا کیا. بہت سے لوگ بیچارے آتے ہیں، پھر انہیں بتایا جاتا ہے، پھر وہ فکر کر کے جس نے قربانی نہیں کی اور اس پر واجب تھی تو اب اس کو قربانی کی قیمت صدقہ کرنا. مثال کے طور پر ایک بکرا 8,000 کا مل جاتا ہے، ایک پٹ 8,000 کی مل جاتی ہے، 7,000 کی مل جاتی ہے، تو وہ 7,000 روپے ایک سال کے حساب سے 10 سال کی رہ گئی ہے تو 10 سال کی قربانی کی قیمت صدقہ کرے. اور اس میں وہی غریب رشتہ دار جو صاحب مستحق زکوٰۃ ہوں ان کو دے دو، یا مدرسوں میں صدقات واجبہ کے عنوان سے جمع کریں. تو دوسرا جو دروازہ ہوگا وہ ہے باب الصدقہ. اس سے وہ داخل ہوں گے جو نفلی صدقہ خیرات کثرت سے کرتے ہوں گے، اور جو ان کے ذمے فرض اور واجب ہوں گے وہ اس نے پورے ادا کر دیے ہوں. کوئی کسی سال کی زکوٰۃ ان کے ذمہ واجب نہیں ہوگی، کوئی قربانی کا ذمہ ان کے ذمہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک باب الریان، روزے داروں کے لیے دروازہ. تو یہ روزے دار وہ ہوں گے جن کے ذمہ قضا روزے کوئی بھی نہیں ہوں گے، سارے قضا روزے ادا کر کے خوب کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں. تو وہ یہ باب الریان سے جاتے ہیں. کتنی خواتین ہیں، ان کے کتنے روزے رہے ہوئے ہیں. یہ جو سردی کا زمانہ ہے نا بھائی، یہ سیزن ہے قضا روزوں کی ادائیگی کا. چھوٹے سے دن ہیں، ٹھنڈے دن ہیں، نہ پیاس زیادہ لگتی ہے نہ بھوک زیادہ لگتی ہے، چھوٹا سا دن ہوتا ہے جلدی سے گزر جاتا ہے. تو خواتین جن کے روزے رہے ہوئے ہوں وہ جلدی رکھ لیں، پورے کر لیں. رمضان میں 7-8 دن ہوتے سال میں، تو 7-8 روزے 10 سال کے بھی ہوں گے 70 روزے بنے. 70 روزے وہ 2 مہینے بنتے، جنوری فروری 2 مہینوں میں ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں. وہ ہمت ہو. اس کے بعد پھر اللہ توفیق دے تو ہر چاند کے مہینے کی 13, 14, 15 ایام 20 کے نفلی روزے، پیر جمعرات کے نفلی روزے، شوال کے 6 روزے، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، شعبان کے روزے. یعنی یہ نفلی روزے جن کے فضائل آئے ہیں ان کا کثرت سے اہتمام کرتا ہوگا تو یہ باب الریان سے داخل ہوگا. اس کے لیے باب الریان تیار ہے. اعمال ہیں، اعمال جنت میں جانے کے لیے. تو جو دروازے بھی شریعت نے بنائے ہیں وہ اعمال کے ساتھ ہی جوڑے ہیں. یعنی جنت میں دخول عمل سے ہوگا، باتوں سے نہیں ہوگا. کام کریں گے آج تو کل جنت میں جائیں گے، اور آج باتیں ہی باتیں تو پھر بھائی باتوں سے کوئی کام ہوتا ہے؟ باتوں سے کوئی پیٹ بھرے گا؟ کھانا کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا. کھانے پر باتیں کرتے چلے جائیں، کھانا بڑا شاندار، بڑا ذائقے دار، تو کتنی خوبیاں آپ کھانے کی بیان کر لیں، کھانے کا ذائقہ تھوڑی آئے گا. کھانے کا ذائقہ تو جب آئے گا جب کھانا آپ منہ میں ڈالیں، پھر پتہ چلے گا کہ یہ ذائقہ کیسے ذائقے دار ہے. ایسے ہی جنت کی خوب تعریفیں کر لو، خوب مذاکرے کر لو، عمل جنت کا اختیار نہ کرو تو جنت میں تھوڑی داخلہ ہوگا. جنت میں داخلے کے لیے تو جنت والے اعمال کرنے پڑیں گے، خالی باتوں سے جنت تھوڑی مل جائے گی.
عمل کا شوق. ہمارے نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اعمال پہ ڈالا, عمل سکھائے, یہ عمل کرو, یہ عمل کرو, یہ عمل کرو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عمل کا شوق, ذوق, جذبہ عمل میں آگے. یہ جو دین ہم تک پہنچایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے عمل سے پہنچایا, قول اور فعل کر کے دکھایا, پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ دیکھو نبی کے زمانے میں ہم یوں کرتے ہیں, اب تم یوں کرو. بعد والوں نے عمل کے ساتھ پہنچایا, آج تک یہ عمل کے ساتھ پہنچایا. حتیٰ کہ بعض روایات حدیث کو مسلسلات کہلاتے ہیں. مسلسلات, مسلسل بالاسودین, یعنی دو کالی چیزوں کے ساتھ ضیافت, زمزم اور کھجور. تو روایت میں آتا ہے یہ مسلسل بالاسودین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت کی, کھجور اور زمزم پلایا. حضرت حسن, علی رضی اللہ نے حضرت حسن کی دعوت کی, انہوں نے پھر اپنے بیٹے کی, انہوں نے اپنے بیٹے کی, اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کی. یہ سلسلہ آج تک چلا مسلسل بالاسودین. کہ پھر جو حدیث کے استاد ہوتے ہیں وہ مدینہ پاک سے کھجور منگواتے ہیں اور زمزم. ہمیں ہمارے استاد محترم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں پہلی صف میں پیر کے دن تشریف لائے اور کھجور بھی لائے, پانی بھی لائے. مولانا عبد القادر صاحب مدثر اللہ علیہ, اور پھر ہمیں وہ حدیث کی اجازت بھی دی اور کھجور بھی کھلائی اور زمزم کا پانی بھی کھلایا. پوری حدیث مسلسل بالاسودین. تو اس طرح عمل کے ساتھ روایات کو پہنچایا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اور محدثین. حتیٰ کہ ایسا عمل کیا تھا محدثین نے حدیث پر کہ ایک محدث حدیث بیان کرنے لگے اور فرمایا من قال لا من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ. آگے حدیث کا جملہ ہے دخل الجنہ, کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو عجیب, ساری زندگی حدیث کی خدمت کی, اور جب انتقال کا وقت آیا تو یہ حدیث پڑھانے لگے اپنے شاگردوں کو, اور سند بیان فرمائی, اور پھر فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, اور روح پرواز کرے, اور دخل الجنہ عمل سے ثابت کرے. حدیث کا جو دوسرا جملہ تھا دخل الجنہ, وہ اپنے عمل سے بتا دیا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, یہاں آ کے روح پرواز کرے. اور دخل الجنہ ساری زندگی پڑھایا تھا, پوری حدیث ساری زندگی پڑھاتے رہے اور آج اپنے عمل سے بتا رہے. ایسے محدث گزرے ہیں. تو باتوں سے جنت نہیں ملے گی, کام سے ملے گی, عمل سے ملے گی. تو تیسرا دروازہ یہ ہے باب الریان, روزے دار اس سے داخل ہوں گے. اور ایک دروازہ ہے باب الجہاد, جہاد, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دینا. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کے دین کو سارے عالم میں غالب کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دینا, اور جان دینے کی ضرورت ہے شاید جان بھی دے دے. یہ ہے جہاد. پھر یہ جہاد بالسیف بھی ہے, تلوار کے ذریعے, اور بالقلم بھی ہے, قلم کے ذریعے, اور جو ہے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے بھی ہے, کہ صلاحیتیں اس طرح دین پر لگائی جائیں کہ دین ساری دنیا میں غالب ہو جائے, عام ہو جائے. جیسے تبلیغی جماعت کے حضرات یہ جہد کے ذریعے, مجاہدوں کے ذریعے اپنا جان, اپنا مال, اپنا وقت یہ سب لے کر نکلتے. اور کیوں نکلتے ہیں؟ اپنے گھر کے آرام کو چھوڑا, اپنی راحت کو چھوڑا, اپنے کاروبار کو چھوڑا, اپنی ملازمت کو چھوڑا, اور اب مسجدوں میں, کہیں مسجد میں کہیں صحیح انتظام ہے, کہیں انتظام نہیں ہے, کہیں دیہات, کہیں بستی والے تعاون کر رہے ہیں, کہیں بگا رہے ہیں, کہیں کوئی بات سن رہا ہے, کہیں کوئی نہیں سن رہا. ساری کڑوی کسری برداشت. کیوں؟
تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ساری دنیا میں دین غالب ہو جائے اور اللہ کا ہر بندہ وہ جنت میں جانے والا بن جائے اور کوئی اللہ کا بندہ وہ جہنم میں نہ جائے، تو اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے دین پر لگا دینا اور یہ تدابیر سوچنا کہ کس طرح دین غالب ہو جائے۔ یہ لوگ کوششیں کریں گے، جو تلوار کے ذریعے کوشش کریں گے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، تو وہ باب الجہاد کے راستے سے جائیں گے۔ جو قلم کے ذریعے کوشش کریں گے، جو تدابیر کے ذریعے کوشش کریں گے، جو تبلیغ کے راستے سے کوشش کریں گے، جو تصنیف کے راستے سے کوشش کریں گے، وہ باب الجہاد سے داخل ہوں گے۔ تو ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین پر لگائے۔ کتب علیکم القتال، جیسے فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، ایسے فرمایا کتب علیکم القتال، اللہ کے راستے میں لڑنا تم پر فرض کیا گیا۔ پھر اس کے شرائط ہیں کہ کس کو لڑنے کی اجازت ہوگی، کس کو لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، کون کس طرح اپنی صلاحیت اللہ کے دین پر لڑائے۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج کا نظام، اب وہ یہ فریضہ ادا کریں گے کہ دشمن جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے ان کی حفاظت کریں، پھر جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے فضائل۔ اور ہر مسلمان اپنے طور پر یہ سوچے کہ میں کیا تدبیر اختیار کروں کہ اللہ کا دین سارے عالم میں غالب ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی وہ جہنم میں نہ جائے، ساری دنیا کے سارے انسان وہ جنت میں چلے جائیں۔ اس کے لیے میں کیا تدبیر کر سکتا ہوں؟ بھائی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرما دیا کہ یہ تبلیغ کا راستہ کھول دیا، اس میں ہر عام آدمی وہ اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے لگا سکتا ہے۔ اور یہ تعلیم میں بیٹھنا اور گشتوں میں نکلنا اور 3 دن کے لیے جانا اور شب جمعہ میں جانا اور 40 دن کے لیے جانا اور 4 مہینے کے لیے جانا اور 7 مہینے کے لیے جانا اور سال کے لیے جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اعلاء کلمت اللہ کی صورتیں ہیں، تدبیریں ہیں کہ اس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، لوگوں میں دینداری عام ہو جائے، لوگ بے دینی کو چھوڑ دیں اور دین پر آ جائیں۔ اب یہ کوئی عام کام نہیں، اور یہ آدمی یہ نہیں سمجھے کہ اسے ہوتا کیا ہے، اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ساری دنیا کا باطل آج اس سے کام ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں اتنی تبدیلی کیسے آ رہی ہے، کیسے کام ہو رہا ہے؟ اور دیکھو یہ جو مسلمان سارے عالم کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، یہ دعا کے اندر ایک عجیب نور ہے جو آج ہمیں نظر نہیں آ رہا، مگر اس کے اثرات باطل پہ پڑتے ہیں، باطل والوں پہ پڑتے ہیں، ان کے قلوب پہ پڑتے ہیں۔ کیسے پڑتے ہیں؟ بھائی دیکھو یہ جو ویکسینیشن ہوتی ہے نا، ویکسینیشن، اب پولیو کا ایک قطرہ پلایا جاتا ہے، ایک قطرہ کیا اثر کرے گا سارے جسم میں؟ اتنی بڑی انسان کی باڈی ہے، کہتے نہیں یہ پیو۔ یا کسی بھی بیماری کے لیے کوئی ویکسین لگائی جاتی ہے تو کتنی سی ہوتی ہے؟ 1 cc 2 cc، اتنی حقیر مقدار سارے جسم میں رولنگ کرتے ہوئے خون کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ بھائی اگر خون کے کروڑ قطرے ہیں جسم میں تو یہ 1 یا 2 قطرے، تو 1 کروڑ کے مقابلے میں یہ 1-2 قطرے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ مگر کہتے ہیں نہیں یہ ڈال دو، ان کروڑ قطروں کے درمیان اس 2 قطروں کو ڈال دو، بچہ پیدا ہو تو بس یہ ویکسین لگا دو، یہ ساری زندگی کے لیے اس کو خسرے سے بچا لے گی، اس کو فلاں چیز سے بچا لے گی، اس کو فلاں چیز سے بچا لے گی۔ بھائی یہ 2 قطروں میں اتنی طاقت کیسے ہے؟ کہتے ہیں بس ہے۔ جب اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ڈاکٹروں کی تحقیق یہی ہے
کہ ان 2 قطروں میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ہزاروں قطرے جو لاکھوں قطرے جو گردش کر رہے ہیں اور یہ جو 30 سال 60 سال تک انسان کے اندر یہ گردش کرتے رہیں گے، یہ 2 قطرے جو پڑے ہیں یہ 60 سال تک کام دیں گے، 70 سال تک کام دیں گے۔ ڈاکٹروں کی تحقیق ہے۔ جب ہم اس تحقیق کو مانتے ہیں تو بھائی جب مسلمان یہ بیٹھ کر دعا کرے گا کہ یا اللہ سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، تو کفر کی ظلمتیں چھٹ جائیں اور اس دعا کی نورانیت کے اثرات قلوب پہ پڑیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے ہو، سچے جذبوں سے ہو، تنہائیوں میں اٹھ کر ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ فرماتے تھے کہ روزانہ 27 دفعہ پڑھ دو، روزانہ 27 دفعہ، تو کیا ہوگا کہ جتنے مسلمان مطلق ہے نا، اس میں تم نے نیت کر لی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے مسلمان، تو ان سب کی جو مغفرت ہوگی اس کا ثواب تمہیں ملے۔ اب جب اتنا سارا ثواب مل رہا ہے تو اس کے کچھ اثرات بھی تو ہوں گے، اور بعض روایت میں یہ آتے ہیں کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ اپنا ولی بنائیں گے۔ کیوں ولی بنائیں گے؟ اس لیے ولی بنائیں گے کہ سارے عالم کے انسانوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کر رہا ہے، تو جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کرے گا تو اللہ اس کو اپنا ولی بنائیں گے، اپنا دوست بنائیں گے۔ تو اب بتاؤ اس دعا میں کتنی تاثیر ہے۔ تو اگر ہر مسلمان صدق کے دل سے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی دعا کرے اور پھر ہدایت کی فکر کرے اور ہدایت کے لیے تڑپے، تو پھر کیسے عالم میں یہ ہدایت نہیں آئے گی؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تڑپے، کہاں تک کام پہنچا؟ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تڑپے، کہاں تک کام پہنچا؟ اللہ نے کیسا پہنچایا؟ تو آج بھی اگر سچے دل سے تڑپنے والے بن جائیں تو پھر ہدایت عام ہو جائے گی۔ لوگ تو ہدایت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بس ہماری کمی ہے۔ تو آج اگر ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھے کہ بھئی دین کو غالب کرنا میری ذمہ داری ہے، اور میں اس کو کیسے غالب کر سکتا ہوں؟ جتنی میں تدبیر کر سکتا ہوں وہ کروں، اور تدبیر کا آخری درجہ تو دعا ہے کہ چلو میں دعا کروں، پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر تعلیم میں بیٹھ جاؤں، اس سے آگے بڑھ کر گشتوں میں شرکت کروں، اس سے آگے بڑھ کر شب جمعہ چلا جاؤں، اس سے آگے بڑھ کے 6 روزہ لگائیں، اور آگے بڑھ کے 40 دن اور 4 مہینے لگائیں، اور اسی طریقے سے گھر کی تعلیم میں شروع کرو، گھر میں مذاکرے شروع کرو۔ دیکھو گھر میں تعلیم ہوگی تو گھر میں رحمتیں برسیں گی، اور گھر والوں کے جذبے یہ بنیں گے کہ ہمیں دین کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائیں۔ پھر گھر کی خواتین بھی یہ کہیں گی یا اللہ سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، سب کو جنت میں جانے والا بنا، تو کتنے اثرات پڑیں گے؟ سارے عالم میں ایک ہلچل مچ جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ دل کے جذبے کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اور دل کی تڑپ کے ساتھ اگر یہ دعا نکلے نا پھر فائدہ ہوگا۔ بھائی یہ ویکسین اگر صحیح طریقے سے لگے گی تو فائدہ دے گی، اگر غلط طریقے سے لگے گی تو پھر یہی ویکسین نقصان دے گی، یہی ویکسین نقصان دے دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ غلط ہے، تو یہ ویکسین نے نقصان پہنچایا۔ ایسے ہی اگر صحیح جذبے نہیں ہوں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، جو فائدہ مطلوب ہے مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ دل کے جذبوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر جس طرح اپنی ہدایت کے لیے مانگنا ہے ایسے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے مانگنا ہے۔ تو جو اس طرح اپنی اس ذمہ داری کو پورا کریں گے تو وہ باب الجہاد کے راستے سے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ایک راستہ، ایک دروازہ باب الجہاد ہے، تو یہ 4 دروازے ہوئے، باب الصلاۃ ایک دروازہ، اور باب الصدقہ دوسرا دروازہ، اور باب الریان روزے دار والوں کا دروازہ، اور باب الجہاد اللہ کے راز کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانے والوں کا دروازہ۔ پھر ایک دروازہ جو ہے وہ متوکلین کا ہے، ایک دروازہ ذاکرین کا ہے، اور ایک دروازہ حج والوں کا ہے، حج عمرہ کرنے والوں کا، اور ایک دروازہ جو ہے وہ غصے کو پی جانے والوں کا ہے۔
اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد ولك الشکر اللهم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک نستغفر اللہ ونتوب الیک نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم بہت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ دنیا کی رنگینیاں ہمیں متاثر کر چکی ہیں، اے اللہ آخرت کے تذکرے ہماری محفلوں سے ختم ہو چکے ہیں، جنت کے شوق ہمارے دلوں سے ختم ہو چکے ہیں، یا اللہ ہم بہت پستی میں جا چکے ہیں، آپ ہمارے حال سے واقف ہیں، یا اللہ آپ مہربانی فرما دیجیے، ہمارے سارے کبائر صغائر کو معاف فرما دیجیے، سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے اور ہمیں پھر سے جنت کے شوق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جنت کے جانے کے جذبے اور سچی طلب اور تڑپ ہمیں نصیب فرما دیجیے، اعمال جنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ جو جنت میں جانے کے دروازے ہیں، یا اللہ ہمیں ان تمام اعمال کی توفیق دیجیے کہ 8 دروازوں سے ہمارا داخلہ ممکن ہو جائے۔ آپ ہمیں توفیق دیجیے، ہماری اولادوں کو توفیق دیجیے، ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین کو توفیق دیجیے، دوست احباب ملنے جلنے والے، محبتیں کرنے والے، خدمتیں کرنے والے، دعاؤں کی درخواست کرنے والے سب کو یا اللہ یہ توفیق دیجیے کہ 8 دروازوں سے داخل ہونے والے بن جائیں۔ اے اللہ آپ ہی ہمیں نصیب فرمائیے، اعمال کا ذوق شوق نصیب فرما دیجیے، گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، ہمت عطا فرما دیجیے، ہمارے اندر داعیہ پیدا فرما دیجیے ہر نافرمانی سے بچنے کا، اور داعیہ پیدا فرما دیجیے ہر اطاعت پر آنے کا۔ اے اللہ قدم قدم پر آپ ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ مسلمان سارے عالم میں بہت بستی میں جا چکے ہیں، آپ رحمت کی نگاہ ڈال لیجیے، کرم کی نگاہ ڈال لیجیے، مسلمانوں کی اس بستی پر شفقت کی نگاہ ڈال لیجیے، ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط نہ فرمائیے۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ یا اللہ ہم سب کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، تمام مسلمانوں کو معاف فرما دیجیے اور تمام مسلمانوں کو اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے۔ یا اللہ یہ سارے مسلمان جہاں دنیا کے جس خطے میں ہیں اور پریشانیوں میں آزمائشوں میں مشکلات میں آئے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ سب آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے حبیب کے امتی ہیں۔ یا اللہ آپ سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، سب کو اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے۔ یا اللہ آپ اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں سب کو لے لیجیے، یا اللہ آپ اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں سب کو لے لیجیے، سب مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی یا اللہ پوری حفاظت فرمائیے۔ اور یا اللہ جو ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے ظلم سے آپ ان سب کو محفوظ فرما دیجیے، اور ظالموں کو یا اللہ آپ ہی اپنی سخت پکڑ میں پکڑ لیجیے، اور یا اللہ ان پر اپنی سخت پکڑ نازل فرما دیجیے، ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجیے، ان کی اسکیموں کو فیل کر دیجیے، ان کے تدابیر انہیں پر الٹ دیجیے۔ اے اللہ ان میں آپس میں اختلاف ڈال دیجیے، کہ آپس میں پھوٹ ڈال دیجیے، اے اللہ ان کے قدموں کو گھیر دیجیے۔ اے اللہ آپ کی مدد فرمائیے اور مسلمانوں کو اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے۔ یا اللہ یہ سارے عالم کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، یا اللہ ہم ان کے لیے سوائے دعا کے اور کیا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، آپ سے یا اللہ آپ سے مانگتے ہیں، ان سب کو اپنی حفظ و پناہ میں لے لیجیے، اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے۔ آپ ان کے نقصان کی تلافی فرما دیجیے، ان کے دکھوں کا مداوع فرما دیجیے، ان کے غموں کو خوشیوں سے بدل دیجیے، ان کی تکلیفوں کو راحت سے بدل دیجیے، ان کی آزمائش امتحان کو یا اللہ ختم فرما دیجیے۔ اور اے اللہ جتنے غیر مسلم ہیں، یا اللہ یہ سب آپ کے نبی کے امتی ہیں، یا اللہ یہ سب آپ کے بندے ہیں، ان کے لیے ہمارے دل میں درد پیدا فرما دیجیے، ان کو جنت میں جانے کی طلب فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔
یا اللہ سب کو ہدایت سے نواز دیجیے، یا اللہ سارے عالم کے سارے انسانوں کو ہدایت سے نواز دیجیے، یا اللہ یہ آپ کے نبی کا غم تھا، آپ کے نبی کی درد تھا، آپ کے نبی کی فکر تھی، آپ کے نبی کی قرآن تھی کہ آپ کے نبی کا ہر امتی جنت میں چلا جائے۔ یا اللہ اس درد میں سے، اس فکر میں سے، اس قرآن میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجیے۔ امت مسلمہ کے بھی حال پر رحم فرما دیجیے، امت کافرہ کو ہدایت سے نواز دیجیے۔ یا اللہ جتنے صنادید کفر ہیں اور اللہ جتنے اسلام کو مٹانے والے ہیں ان کے دلوں میں اسلام کی حقانیت ڈال دیجیے۔ اے اللہ انہی سے ہدایت کا کام لے لیجیے۔ یا اللہ آپ نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ بنا دیا۔ یا اللہ آج کے جو صنادید کفر ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں بھی اسلام کی حقانیت آپ ڈال دیجیے۔ ان سب سے یا اللہ جتنا انہوں نے دین کو نقصان پہنچایا، اسلام کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اب ان کے دل کی دنیا بدل کر ان سے مسلمانوں کی خیر کا کام لے لیجیے، مسلمانوں کا اسلام کی معاونت کا کام لے لیجیے۔ آپ تو قادر مطلق ہیں، یا اللہ مدد فرما دیجیے، اپنی مدد مسلمانوں کے شامل حال فرما دیجیے، سارے کافروں کو ہدایت سے نواز دیجیے۔ یہ اللہ ہدایت کی عمومی ہوا چلا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں امن قائم فرما دیجیے، بے حیائی کو ختم فرما دیجیے اور حیا کو عام فرما دیجیے۔ یا اللہ باطل والے چال چل رہے ہیں، ہمارے بچے بچیوں کو بے حیا کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کو پوری حفاظت فرمائیے اور ہمارے بچے بچیوں کو کامل حیا نصیب فرما دیجیے، مسلمان بچے بچیوں کو حیا والا بنا دیجیے۔ اے اللہ بے حیائی کی آگ کو آپ اپنے فضل سے بجھا دیجیے۔ اے اللہ کافروں کی ساری اسکیموں کو فیل کر دیجیے، اے اللہ ان کی تدابیر کو ناکام بنا دیجیے اور سب مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی یا اللہ پوری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں اپنے فضل سے سب کو شفا دے دیجیے، یا اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دیجیے۔ کیسی کیسی پریشانیوں میں لوگ آئے ہوئے ہیں سب کے لیے عافیت کے، سلامتی کے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر قسم کی عافیت سلامتی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ گرانی کا عذاب آیا ہے، ہر چیز مہنگی ہونے لگی ہے، یا اللہ یہ ہے تو آپ کی طرف سے آپ ہی سے دور فرما سکتے ہیں۔ یا اللہ ہر چیز کو ارزاں فرما دیجیے۔ اے اللہ گرانی کے، مہنگائی کے عذاب کو ختم فرما کر ہر چیز کو سستا کر دیجیے، ارزاں کر دیجیے۔ اے اللہ اپنی نعمتوں کی خوب فراوانی فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے شامت اعمال ہم پر مسلط نہ فرمائیے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ بجلی کی نعمت، پانی کی نعمت، گیس کی نعمت، ان میں خوب برکتیں دے دیجیے، فراوانی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اور سبزیوں کی نعمت، پھلوں کی نعمت، اجناس کی نعمت، سب میں برکتیں عطا فرما دیجیے، ہماری زمینوں میں برکتیں دے دیجیے، ہمارے غلوں میں برکت دے دیجیے، ہماری روزیوں میں برکت دے دیجیے، برکتوں والی، وسعتوں والی، حلال طیب روزیاں ہمیں نصیب فرما دیجیے، برکتوں والا رزق عطا فرمائیے۔ اے اللہ بے برکتی سے بچا لیجیے، یا اللہ بے برکتی سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہر قسم کی بے حیائی سے بچا لیجیے، ہر قسم کی گمراہی سے بچا لیجیے۔ اے اللہ سب کو راہ ہدایت پر قائم رکھیے، جمائے رکھیے، گمراہی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ آپ ہی اپنے فضل سے ہمارے حق میں سورہ فاتحہ کو قبول فرما لیجیے، مناجات مقبول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ دعائیں ہیں سب ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے، ہمارے آقا کو ہماری طرف سے خوب جزائے خیر عطا فرما دیجیے، ہمارے نبی پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، انوار کی بارشیں فرما دیجیے، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں قلبی لگاؤ عطا فرما دیجیے، قلبی تعلق عطا فرما دیجیے، قلبی انسیت نصیب فرما دیجیے، ان کی طرف کامل میلان عطا فرما دیجیے، حضور کے طریقوں پر چلنا آسان فرما دیجیے، سنتوں کا زندہ کرنا ہمارے مقدر میں لکھ دیجیے، ہماری نسلوں کے مقدر میں سنت پر چلنا لکھ دیجیے، احیاء سنت ہمیں نصیب فرما دیجیے، سنت کا زندہ کرنا والا ہمیں بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کی بارشیں فرما دیجیے، کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے، ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دیجیے، ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ان پر رحمتوں کی بارشیں فرما دیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے والدین نے جو ہمارے لیے مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، یا اللہ کو شان کے مطابق اجر جزیل سے نوازیں، ان کے ہمارے اوپر جو انہوں نے مشقتیں جھیلی ہر سانس کے بدلے ان پر رحمتوں کی بارشیں فرما دیجیے، کروڑوں رحمتیں ان پر برسا دیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا اپنے تعلیم فرمائیے ہماری، اے اللہ ہر سانس کے بدلے ان کے حق میں یہ دعا قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہر لمحے یہ دعا ہمارے والدین کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 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 رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ جو ہم سے حق تلفیاں ہوئی ہیں سب معاف فرما دیجیے، سب معاف فرما، مواخذہ نہ فرمائیے، گرفت نہ فرمائیے، ان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیجیے، ان پر اپنی رحمت کی بارشیں برسا دیجیے، ان کی قبر کو باغ جنت بنا دیجیے۔ اے اللہ رحمتوں کی آغوش میں لے لیجیے، ان کو درجات عالیہ عطا فرما دیجیے، ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے، ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے۔ اے اللہ جن نے جو دعاؤں کے لیے کہا آپ سب کو جانتے ہیں، سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے، سب کے مسائل حل فرما دیجئے، ہمارے بیٹھنا سننا سنانا آپ کی رضا کا ذریعہ بنا دیجئے، آپ کو راضی کرنے کی طلب اور تڑپ اور سچی پیاس ہمیں لگا دیجئے۔ آپ اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک آپ ہم سے کامل راضی نہ ہو جائے۔ اے اللہ روز بروز اپنی رضا میں ہمیں آگے بڑھائے۔ اے اللہ جس تیزی سے ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ تیز رفتاری سے ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنے قرب میں ہمیں آگے بڑھائیے، اتباع سنت میں ہمیں آگے بڑھائیے۔ یا اللہ اپنی رضا کے جذبے ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتار دیجیے۔ اللہم حاضر دعا وعلیک الاجابہ وحاضر جہد وعلیک التکلان۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك۔